بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال۔ نریندر مودی کا جہاز پولینڈ سے واپس بھارت جاتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود سے گزرا۔ بھارتی وزیر اعظم کے جہاز نے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ نریندر مودی کے طیارے نے چترال، اسلام آباد اور لاہور کی فضاؤں میں بھی اڑان بھری۔ مودی کا جہاز لاہور سے ہوتا ہوا امرتسر واپس گیا۔ جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ۔ علیمہ خان کے رؤوف حسن کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ علیمہ خان نے رؤوف حسن کو بشرا بی بی سے منسوب پیغام بھیجا۔ پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی رودات بیان کی۔ علیمہ خان نے کہا کہ بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ بشرا بی بی کا یہ پیغام احمقانہ ہے، اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے۔ علیمہ خان کی رؤوف حسن کو ہدایت۔ بشرا بی بی سے منسوب پیغام میں آرمی چیف کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جو علیمہ خان کی گفتگو سامنے آئی رؤوف حسن کے ساتھ، اس سے ایک بات ثابت ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ ایک ڈس انفارمیشن سیل جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ایک پروپیگنڈا سیل، جھوٹی خبروں کا سیل بنایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھیں۔ اب یہ جو علیمہ گروپ اور بشرا گروپ کے درمیان کشیدگی ہے، مقافات عمل ہے کہ جب ملک کے اندر آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے، لوگوں میں نفرتیں جو ہیں وہ پھیلائیں گے، معاشرے کو تقسیم کریں گے، تو آج آپ کی اپنی پارٹی نہ صرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بلکہ شدید تقسیم کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی میں ایک نہیں کئی گروپ بن گئے ہیں۔ تحریک انتشار ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے۔ ثابت ہو گیا بشرا بی بی ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی ہیں۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کو غلط اور جھوٹا قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی معاشرے کو تقسیم کر رہی ہے، آج خود تقسیم ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پی ٹی آئی میں ملک کو نقصان پہنچانے کی ریس لگی ہے۔ نفرت کی سیاست کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رحیم یار خان آمد۔ شیخ زاید ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ مریم نواز نے ڈی پی آفس میں شہداء کی فیملیز اور بچوں سے ملاقات بھی کی۔ غمزدہ اہل خانہ کو دلاسا دیا۔ مریم نواز نے آبدیدہ شہید کی بیوہ کو گلے لگا لیا۔ شہداء کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ کوتاہی ہوئی، غلطی کا ازالہ کریں گے، آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ ہر شہید قوم کا ہیرو ہے، سوگوار خاندان بھرپور کفالت کا حقدار ہے۔ شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، گھر اور نوکری بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں اجلاس، کچے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کچے کے ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے مقرر۔ پنجاب حکومت نے اشتہار جاری کر دیا۔ خطرناک ڈاکوؤں کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ محکمہ داخلہ نے 20 خطرناک ڈاکوؤں کے نام اور تصاویر بھی جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ماچکا میں پولیس اہلکاروں پر حملے سے قبل فصل میں چھپے ڈاکوؤں کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو پولیس اہلکاروں میں مارے گئے ڈاکو بشیر شر نے بنائی تھی۔ ڈاکوؤں کے حملے میں 12 پولیس جوانوں کی شہادت کا مقدمہ درج۔ ماچکا تھانے میں مقدمہ انسپیکٹر امجد رشید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ادھر صادق آباد کچے کے ڈاکوؤں نے مغوی اہلکار کی ویڈیو جاری کر دی۔ ڈاکوؤں کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو مجھے قتل کر دیں گے، مجھے ڈاکوؤں سے بچایا جائے۔ مغوی کانسٹیبل احمد نواز کی فریاد۔ ڈاکوؤں نے احمد نواز کی رہائی کے بدلے کچے کا علاقہ خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تونسا شریف عیدگاہ روڈ پر دستی بم پھٹنے سے 2 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں نے پولیس کو دیکھ کر گرنیڈ کی پن کھینچ لی جو ان کے ہاتھوں میں ہی پھٹ گیا۔ واقعے میں ایس ایچ او تھانہ صادق برمانی اور کانسٹیبل مزمل نذیر زخمی ہو گئے۔
بلوچستان کے علاقے پشین میں پولیس لائن کے قریب دھماکہ، 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 5 پولیس اہلکاروں سمیت 13 زخمی۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی دھماکے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ پاکستان کی ریڈ لائن، ملکی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر وار ہے۔ معیشت بجلی کا سوئچ نہیں جسے دباتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بجلی کے مسائل حل اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ 2017 میں نہ روکا جاتا تو پاکستان آج معاشی قوت بن چکا ہوتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب نے بڑی ہمت کر کے 14 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کی۔ پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی دوسرے صوبوں پر نہیں تھوپ سکتے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے متحرک۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف زرداری کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا امکان۔ آصف زرداری مولانا سے قومی سیاسی امور پر بات کریں گے۔ صدر زرداری مولانا فضل الرحمان کو حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایک دھاندلی زدہ انتخابات تھے۔ 2018 کے انتخابات میں RTS بٹھا کے ایک مصنوعی شخص کو جو ہے وہ زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو وہ مصنوعی شخص جیسے ہی وزیر اعظم بنا تو اس نے جو اس ملک کا حشر کیا، جو اس نے اکانومی کی صورتحال خراب کی، جس طرح اس نے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس طرح اس نے IMF کے ساتھ جس طرح ڈیلز کی یا باقی ساری چیزیں کی، اس کی وجہ سے پریشر جو تھا اکانومی کا وہ اگلی حکومت میں پڑنا تھا۔ تو اس کے 2018 کے انتخابات کے بعد 3.5 سال کے بعد جب پاکستان میں پہلی دفعہ آئینی طور پر حکومت جو ہے وہ ہٹایا گیا PTI کی، تو اس PTI کی حکومت کو ورثے میں بہت زیادہ چیلنجز ملے۔ شرجیل میمن نے بانی PTI پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ سینئر وزیر سندھ نے کہا PTI جتنا عروج پر تھی اب اتنا ہی زوال دیکھ رہی ہے۔ بانی PTI ایک دن کچھ کہتے ہیں، اگلے دن دوسری بات کرتے ہیں۔ PTI دور میں کوئی کام نہیں ہوا، عوام سے جھوٹے وعدے کیے۔ شرجیل میمن کا BRT پروجیکٹ کا دورہ، BRT پروجیکٹ تیار ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں ریڈ لائن بسیں بایو گیس سے چلیں گی۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ نگران حکومت کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کے مسائل ہوئے۔ جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بنے، ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا، ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب، کہا اس نظام کو بڑی طاقت سے گرانے، توڑنے اور بکھیرنے کی ضرورت ہے۔ جب عوام ٹیکس دے رہے ہیں تو چیزیں ڈونیشن سے کیوں چل رہی ہیں؟ ریاست بتائے کراچی کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کراچی میں تعلیم، صحت اور سڑکوں کی بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی ایجوکیشن ایکسپو سی پاکستان 2024 کا لاہور میں انعقاد۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کی بھی شرکت۔ سی پاکستان ایکسپو میں کینیا، ترکی، اٹلی اور چین سمیت مختلف ممالک کے ہائی کمشنرز اور وفود کی بھی شرکت۔ مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز، وائس چانسلرز اور ریکٹرز کی بھی شرکت۔ The objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. Superior University will not be the factory of unemployed youth. It will enable and empower our youth with entrepreneurial mindset through our unique
entrepreneurship teaching and training program to enable them to become job creators rather than job seekers. एक्सपो सी पाकिस्तानी तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज़ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहती हैं एक्सपो सी पाकिस्तान तालीमी और मुआशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही है। एक्सपो को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने पर चेयरमैन एप्सेप का शुक्रिया अदा किया। Mashallah, we have wonderful people in Pakistan. Allah has blessed this country with so many things. Superior University ने और फिर चौधरी रहमान साहब ने जो लीडरशिप रोल दिया, इसकी वजह से आज माशाल्लाह ये एक पौधा जो 2016 में शुरू हुआ आज एक तनावर दरख्त की शक्ल में आता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान यूथ इज मेकिंग अस प्राउड। जितने लोग डिफरेंट होंगे उतने डिफरेंट आइडियाज आएंगे तो आप इसमें से इनोवेशन क्रिएट करेंगे। दिस इज ब्लेसिंग बेसिकली। नौजवान नस्ल हमारा अजीम असासा है जो मुआशी हालत बदल सकता है। नौजवान तलबा को वसाइल दिए जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल सकती है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद का एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन एक्सपो के इनेकाद पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तलबा एक्सपो सी पाकिस्तान में अपनी आइडियाज से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। Big, work for your dreams, work towards them, dream that tomorrow you should be standing here as the education minister of Punjab and God will help you get there. Because मेरा ये मानना है कि हम आगे जाएंगे. There is no second thought about it. Pakistan has to move forward. Pakistan will go forward and inshallah. पाकिस्तान आगे बढ़ने की सलाहियत वाला मुल्क है, इसने आगे जाना ही है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहते हैं पंजाब के तालीमी मयार को बैनुल-अक़वामी मयार का बना रहे हैं। तलबा के लिए 25 अरब के वज़ाइफ ला रहे हैं। एजुकेशन एक्सपो के शानदार इनेकाद पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। एक्सपो नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के इंतखाब में मदद फराहम करेगी। आज पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। तो आउट ऑफ 48,000 स्कूल्स में से 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? 11,000 स्कूल घोस्ट का मतलब है कि उसकी टीचर्स की तनख्वाहें जा रही हैं, उसके मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं, उसके पानी का बिल जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है और स्कूल ही नहीं है। पाकिस्तान की मईशत खराब है तो सबको धक्का लगाना पड़ेगा। मुल्क के तमाम मसाइल मुत्तहद होकर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के ब्रेन को ट्रेन करके ड्रेन करने की ज़रूरत है। हुकूमत नौजवानों को ट्रेनिंग देकर बाहर भेजे तो मुआशी हालत बदल सकती है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का एजुकेशन एक्सपो से खिताब। कहते हैं तालीम और नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर का आगे आना खुशाइंद है। ऐप से तालीमी इदारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बन गया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तालीमी इदारों को इकट्ठा करने पर सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में गिरां कदर खिदमात का एतराफ़। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सोहेल अफजल का नाम भी तालीमी शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में शामिल। गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने प्रोफेसर सोहेल अफजल को उनकी खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी दादागंज बख्श के 981वें उर्स का पहला रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी की। दूध की सबील का इफ्तिताह भी किया। ज़ायरीन के लिए लंगर न्याज का भी वसी तर इंतज़ाम और उसके मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात। दाता दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। पाकिस्तान आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 कोपहमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपहमाओं को 20,100 फीट बुलंदी से रेस्क्यू किया गया।
रुझान में रोद को ही सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा, पूरी बस्ती सफाए हस्ती से मिट गई। सैलाबी पानी ने सफदराबाद को तहस नहस करके रख दिया। बेरहम सैलाबी रेलों से बस्ती मेहरबख्श बखलानी भी बर्बाद। मुल्क भर में मॉनसून के एक और जोरदार स्पेल का इम्कान। 26 से 29 अगस्त के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। NDMA का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। बंगाल से हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में दाखिल होगा। कराची, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बांग्लादेश में तबाह कुन सैलाब, अमवात की तादाद 15 हो गई। 8 लाख अफराद बेघर। 12 अजला में आने वाले सैलाब से 48 लाख अफराद मुतासर। टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम को भी नुकसान। शाहिद खान आफरीदी नाना, शाहीन शाह आफरीदी बाबा बन गए। कौमी फास्ट बॉलर के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। फास्ट बॉलर दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और सनफी मसावात का फरोग, खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। हुंजा में ऑल पाकिस्तान विमेन चैम्बर एग्जीबिशन का इनेकाद। मुल्क भर से खवातीन ताजिरों की शिरकत। दस्तकारी, पैक फूड्स, जड़ी बूटियां, दीदा से बलबूसात और ज्वेलरी के स्टॉल्स ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए।